احمد شاہ بہادر وہ مغل شہنشاہ جس کی حکومت ایک خواجہ سرا نے چلائی۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا خود سے پہلے 3 صاحبان اقتدار کی طرح کمزور حکمران تھے۔ ان کی وفات 1748 میں ہوئی تو ان کے اکلوتے بیٹے احمد شاہ بہادر مجاہد العین ابو نصر 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ ایورٹ جینکنز کے مطابق محمد شاہ نے کابل نادر شاہ اور کٹیہر روہیلا کے ہاتھوں گنوایا تھا۔ کئی دیگر صوبے آزاد ریاستیں بن گئے تھے۔ احمد شاہ جنہیں صفدر جنگ کی سربراہی میں مغل امراء کی ایک جماعت نے تخت پر بٹھایا، جوانی کے باوجود اپنے والد سے زیادہ مضبوط نہ تھے۔ اقتدار یا جنگ کے لیے احمد شاہ کی تعلیم ہوئی تھی نہ تربیت، ہوتی بھی کیسے۔ مورخ جادو ناتھ سرکار اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا زوال میں لکھتے ہیں کہ شکی مزاج اور کنجوس والد نے انہیں دلی محل کے کونے تک محدود رکھا۔ وہ حرم کی خواتین، عدم توجہی، عسرت اور والد کی ڈانٹ ڈپٹ میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے خود سے پہلے تخت کے ورثاء کی طرح کسی فوج کی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ انہیں نہ تو اتنا وظیفہ ملتا کہ عمومی راحتوں میں رہ سکیں، نہ انہوں نے چوگان، پولو، جانوروں کی لڑائیوں اور شکار جیسے شہزادوں کے کھیل کھیلے۔ یوں بڑے ہونے پر وہ کن ذہن، نرم خوں، بے وقوف نکلے۔ اپنی شخصیت تو تھی نہیں، کوئی اور جیسے اور جدھر چاہے ہانک سکتا تھا۔ سرکار کے مطابق مادر ملکہ ادھم بھائی عوامی رقاصہ تھیں۔ جب انہیں احمد شاہ کے والد محمد شاہ سے متعارف کروایا گیا، شہنشاہ کو وہ اتنی بھائیں کہ انہیں ملکہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اطوار نہ بدلے اور اپنے بیٹے احمد شاہ کے تخت نشین ہونے کو دربار میں اپنی بڑائی جانی اور پیسہ سمیٹنے کا موقع جانا۔ تاریخ دان سنت لال مہتا کے مطابق ادھم بھائی کو یقین تھا کہ اگر مغل ہندوستان کو چلنا ہے تو خوشخو مگر کاہل احمد شاہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اقتدار سنبھالنا ہوگا، اور وہ خود وہی ہیں۔ ادھم بھائی کے لیے یہ مشکل نہ تھا۔ سرکار کہتے ہیں بائی میں حکومت چلانی یا اس کے لیے اہل افراد چننے کی صلاحیت تو نہیں تھی، لیکن نور جہاں کی طرح ریاستی امور خود چلانا چاہے۔ ہر روز اعلیٰ اعمال ان کی ڈیوڑی میں بیٹھتے اور وہ پردے کے پیچھے سے خواجہ سراؤں کے ذریعے ان سے بات چیت کرتی۔ درخواستیں، مطالب اور خطوط حرم میں انہیں پڑھ کر سنائے جاتے اور وہ ان پر حکم جاری کرتی جو حتمی ہوتے۔ احمد شاہ کی والدہ کے اپنے ذاتی ملازم جاوید خان، جو نوجوان اور وجیح خواجہ سرا تھے اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے، قریبی تعلقات رہے۔ جاوید خان محمد شاہ کے دور میں حرم کے ملازمین کے نائب منتظم اور بیگمات کی جائیدادوں کے منتظم رہ چکے تھے۔ وہ ادھم بھائی کے خاوند کی وفات سے پہلے ہی ان کے ذہن پر قابض ہو چکے تھے۔ بھائی کے بیٹے احمد شاہ کے تخت سنبھالنے پر جاوید کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ انہیں 6 ہزاری دے دی گئی، مگر اس ڈر سے کہ زیادہ باتیں نہ بنیں، اورنگزیب کے دور سے چلے آئے جاوید خان کے آقا روس افزوں خان پر بھی یہ عنایت کر دی گئی۔ وہ تب تک جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کے باعث چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اقتدار ہاتھ آیا تو عیش و نشاط کا سامان کرنے والوں میں گر گئے، اور شہنشاہ تو اقتدار اور سماج کی ذمہ داریوں سے صرف نظر کیے جیسے سب کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میجر پولینڈ نے 1777 میں دلی سے لکھا کہ شہزادہ احمد نے تخت نشین ہونے کے بعد خود کو مکمل طور پر شراب، بھنگ، چرس اور دیگر نشاور شرابوں میں غرق کر دیا تھا۔ احمد شاہ نے انصرام عملی طور پر جاوید خان کے حوالے کر دیا اور کھلے عام تمام مسائل اس خواجہ سرا کو فیصلہ کے لیے بھیجتے۔ ادھر جاوید خان اس پیاسے نوجوان کی شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کرتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ شہنشاہ کا ذہن صرف فحش مزاج افراد کی صحبت میں رہنے کو مائل ہو گیا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ جاوید کو 19 جولائی 1748 کو دیوان خاص کا منتظم بنا دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ مخلص مشیروں کو شہنشاہ سے ملنے کی اجازت نہ دے کر اپنا اثر اور رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ درباری مورخ شاکر خان کے مطابق انہیں جاسوسی کا محکمہ، شاہی ہاتھی، انعامات اور تقرر، عرض مقرر، بیگمات کی جائیدادوں اور شہنشاہ کے خزانہ خاص کا بھی نگران بنا دیا گیا۔ انہیں 7 ہزاری منصب اور نواب بہادر شہنشاہ کے نائب کے خطاب کے ساتھ ماہی مراتب، خلعت اور پالکی سے بھی نوازا گیا۔ بادشاہ کے تاج کے موروثی وفاداروں سے دور ہوتے گئے۔
سرکار کا کہنا ہے کہ جاوید خان اب جنگ اور امن محصولات اور تنظیم کے فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد شہنشاہ اور ملکہ کو خوش رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین طاقت اور اس کے زیر دولت و ثروت کا حصول تھا۔ انہوں نے اپنے لیے منافع بخش جاگیریں اور ان سے آنے والے محصولات کو شہنشاہ اور فوج کے بجائے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ شہنشاہ کے سامنے لوگوں کی سفارش سے بھی لاکھوں کماتے۔ تاریخ احمد شاہی کے مطابق جب شہنشاہ ان کے معاملات کو جاوید کے تابع کرتے تو امراء کو یہ بات بہت کھلتی تھی۔ اس نفرت کے جواب میں جاوید ان سے بے اعتنائی برتتے اور درمیانے درجے کے امراء کو زیادہ عزت اور عہدے دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ تاج کے موروثی وفاداروں سے دور ہوتے چلے گئے۔ اخلاقی انحطاط کی رفتار بڑھتی گئی اور احمد شاہ کے اقتدار کے دوسرے سال کے اختتام پر انتظام و انصرام کمزور ہو چکا تھا۔ ریاست کے ستون پر ہر روز متزلزل ہوتے تھے۔ شہنشاہ نہ کبھی اپنی مملکت کا پوچھتے، نہ سپاہ کا، نہ خزانے کا۔ جاوید خان جو تمام امور ریاست پر قابض تھے اپنی فطری استعداد کے مطابق انہیں چلاتے اور شہنشاہ کو یہ یقین دلاتے کہ سب کچھ قواعد کے مطابق ہو رہا ہے، تاکہ شہنشاہ کچھ ایسے امور سے بھی ہاتھ کھینچ لیں جن پر ان کی پہلے نظر تھی۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے شاہی سامان بیچنا پڑا۔ بات اتنی بڑھی کہ شاہی دربانوں جنہیں 1 سال سے زیادہ عرصے سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں اور نہ ہی شہنشاہ یا ان کے کسی منتظم نے ان کی داد رسی کی تھی، نے ایک نیا منظر ترتیب دیا۔ انہوں نے شاہی دربار کے صدر دروازے پر ایک گدھے اور ایک کتیا کو باندھا اور جب امراء اور دیگر درباری دربار میں حاضری کو آئے تو انہوں نے ان سے کہا، پہلے آپ ان کے سامنے جھکیں۔ گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ نواب بہادر ہیں، اور وہ کتیا حضرت قدسیہ مادر ملکہ۔ ایک بار سپاہی اپنے واجبات کے لیے روز آواز بلند کر رہے تھے اور حکومت شاہی سامان بیچ کر مشکل سے 2 لاکھ اکٹھا کر پائی۔ شاہی مورخ شاکر خان یوں بیان کرتے ہیں، شاہی سامان، اسلحے، قالینوں، کھانا پکانے کے برتنوں، کھانے کے برتنوں، کتابوں اور آلات کی بیانیہ فہرست بنائی گئی اور یہ چیزیں دکانداروں اور پھیری والوں کو بیچی اور حاصل ہونے والی رقم سے سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کی گئیں۔ اس سے عوام میں وہ ٹھٹا اڑا کہ بیان کے قابل نہیں۔